وضو کے بعد اس نے عمرے کے لیے احرام باندھا۔ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اسے اتفاقاً اس بار مقام الملتزم کے پاس جگہ مل گئی، وہاں جہاں اس نے اپنے آپ کو خواب میں کھڑے دیکھا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے دعا کرنا شروع کی۔ یہاں کھڑے ہو کر تجھ سے انبیاء دعا کیا کرتے تھے، ان کی دعاؤں میں اور میری دعا میں بہت فرق ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ میں نبی ہوتا تو نبیوں جیسی دعا کرتا، لیکن میں تو عام بشر ہوں اور گناہ گار بشر۔ میری خواہشات، میری آرزوئیں سب عام ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر کبھی کوئی کسی عورت کے لیے نہیں رویا ہوگا۔ میری ذلت اور پستی کی اس سے زیادہ انتہا اور کیا ہوگی کہ میں یہاں کھڑا، حرم پاک میں کھڑا، ایک عورت کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں۔ مگر مجھے نہ اپنے دل پر اختیار ہے اور نہ اپنے آنسوؤں پر۔ یہ میں نہیں تھا جس نے اس عورت کو اپنے دل میں جگہ دی، یہ تو نے کیا۔ کیوں میرے دل میں اس عورت کے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ میں تیرے سامنے کھڑا اس کو یاد کر رہا ہوں؟ کیوں مجھے اس قدر بے بس کر دیا کہ مجھے اپنے وجود پر بھی کوئی اختیار نہیں رہا؟ میں وہ بشر ہوں جسے تو نے ان تمام کمزوریوں کے ساتھ بنایا۔ میں وہ بشر ہوں جسے تیرے سوا کوئی رستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور وہ عورت میری زندگی کے ہر راستے پر کھڑی ہے، مجھے کہیں جانے، کہیں پہنچنے نہیں دے رہی۔ یا تو اس کی محبت کو میرے دل سے اس طرح نکال دے کہ مجھے کبھی اس کا خیال تک نہ آئے، یا پھر اسے مجھے دے دے۔ وہ نہیں ملے گی تو میں ساری زندگی اس کے لیے روتا رہوں گا۔ وہ مل جائے گی تو تیرے علاوہ میں کسی کے لیے آنسو نہیں بہا سکوں گا۔ میرے آنسوؤں کو خالص ہونے دے۔ میں یہاں کھڑا تجھ سے پاک عورتوں میں سے ایک کو مانگتا ہوں۔ میں امامہ ہاشم کو مانگتا ہوں۔ میں اپنی نسل کے لیے اس عورت کو مانگتا ہوں جس نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا، جس نے ان کے لیے اپنی زندگی کی تمام آسائشوں کو چھوڑ دیا۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہے تو مجھے اس کے عوض امامہ ہاشم دے دے۔ تو چاہے تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے، یہ اب بھی ممکن ہے۔ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میری زندگی کو آسان کر دے۔ 8 سال سے میں جس تکلیف میں ہوں، مجھے اس سے رہائی دے دے۔ سالار سکندر پر ایک بار پھر رحم کر، وہی جو تیری صفات میں افضل ترین ہے۔ وہ سر جھکائے وہاں بلک رہا تھا، اسی جگہ پر جہاں اس نے خود کو خواب میں دیکھا تھا، مگر اس بار اس کی پشت پر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ بہت دیر تک گڑ گڑانے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی اب بھی مدھم تھی، خانہ کعبہ روشنیوں سے اب بھی چمک رہا تھا۔ لوگوں کا ہجوم رات کے اس پہر بھی اسی طرح تھا۔ خواب کی طرح خانہ کعبہ کا دروازہ بھی نہیں کھلا تھا۔ اس کے باوجود وہاں سے ہٹتے ہوئے سالار سکندر کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ اس کیفیت سے باہر آ رہا تھا جس سے وہ پچھلے 1 ماہ میں تھا۔ ایک عجیب سا قرار تھا جو اس دعا کے بعد اسے ملا تھا، اور وہ اسی قرار اور اطمینان کے لیے ہی 1 ہفتے کے بعد پاکستان لوٹ آیا تھا۔ میں اگلے سال پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ فرقان نے بے اختیار چونک کر سالار کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ سالار حیرانی سے مسکرایا۔ کیا مطلب کا کیا مطلب؟ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں۔ یوں اچانک؟ اچانک تو نہیں، پی ایچ ڈی کرنی تو تھی مجھے، بہتر ہے ابھی کر لوں، سالار اطمینان سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں فرقان کے گاؤں سے واپس آ رہے تھے۔ فرقان ڈرائیو کر رہا تھا جب سالار نے اچانک اپنے پی ایچ ڈی کے ارادے سے اسے آگاہ کر دیا۔ میں نے بینک کو بتایا ہے، میں نے ریزائن کرنے کا سوچا ہے، لیکن وہ مجھے چھٹی دینا چاہ رہے ہیں۔ ابھی میں نے سوچا نہیں کہ ان کی اس آفر کو قبول کر لوں یا ریزائن کر دوں۔ تم ساری پلاننگ کر چکے ہو؟ ہاں یار، میں مذاق نہیں کر رہا، میں واقعی اگلے سال پی ایچ ڈی کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن چند ماہ پہلے تک تو تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارادے کا کیا ہے؟ وہ تو ایک دن میں بن جاتا ہے۔ سالار نے کندھے چٹکتے ہوئے کھڑکی کے شیشے سے باہر نظر آنے والے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ویسے بھی بینکنگ سے متعلق ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں میں پچھلے کچھ سالوں میں اتنا مصروف رہا ہوں کہ اس پر کام نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں پی ایچ ڈی کے دوران میں یہ کتاب لکھنا شروع کروں۔ میرے پاس کچھ فرصت ہوگی تو میں یہ کام آسانی سے کر لوں گا۔ فرقان کچھ دیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اسکول؟ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس کا انفراسٹرکچر اور بھی بہتر ہو جائے گا۔ بورڈ آف گورنرز ہیں، وہ لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ تم ہو، میں نے پاپا سے بھی بات کی ہے، وہ بھی آیا کریں گے یہاں پر۔ میرے نہ ہونے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اسکول بہت پہلے ہی سالار سکندر کی تھمائی ہوئی لاٹھیاں چھوڑ چکا ہے۔
آئندہ بھی اسے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر میں مکمل طور پر اسے قطع تعلق نہیں کر رہا۔ میں اس کو دیکھتا رہوں گا، کبھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو آ جایا کروں گا، پہلے بھی تو ایسے ہی کیا کرتا تھا۔ وہ اب تھرمس سے چائے کپ میں ڈال رہا تھا۔ پی ایچ ڈی کے بعد کیا کرو گے؟ فرقان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ واپس آؤں گا، پہلے کی طرح یہیں پر کام کروں گا، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ کیا چند سال بعد نہیں جا سکتے تم؟ نہیں، جو کام آج کرنا چاہیے اس کو آج ہی ہو جانا چاہیے۔ میرا موڈ ہے پڑھنے کا، چند سال بعد شاید خواہش نہ رہے۔ سالار نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ بائیں ہاتھ سے ریڈیو کو ٹیون کرنے میں مصروف تھا۔ روٹری کلب والے اگلے ویکینڈ پر فنکشن کر رہے ہیں، میرے پاس انویٹیشن آیا ہے، چلو گے؟ اس نے ریڈیو کو ٹیون کرتے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ کیوں نہیں چلوں گا؟ ان کے پروگرام دلچسپ ہوتے ہیں، فرقان نے جواباً کہا۔ گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا۔ اس دن اتوار تھا۔ سالار صبح دیر سے اٹھا، اخبار لے کر سرخیوں پر نظر ڈالتے ہوئے وہ کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگا۔ اس نے صرف منہ ہاتھ دھویا تھا، شیو نہیں کی تھی۔ نائٹ ڈریس کے اوپر ہی اس نے ایک ڈھیلی ڈالی سی سویٹر پہن لی تھی۔ کیتلی میں چائے کا پانی ابھی رکھا ہی تھا جب ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ وہ اخبار ہاتھ میں پکڑے کچن سے باہر آیا۔ دروازہ کھولنے پر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا جب اس نے سیدہ اماں کو وہاں کھڑے پایا۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک لگ تو نہیں رہے ہو، کمزور ہو رہے ہو، چہرہ بھی کالا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اس کے چہرے پر غور کیا۔ رنگ کالا نہیں ہوا، میں نے شیو نہیں کی۔ سالار نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ روکی۔ وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا اندر آ گیا۔ لو بھلا، شیو کیوں نہیں کی؟ اچھا داڑھی رکھنا چاہتے ہو؟ بہت اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، بہت اچھا کر رہے ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ نہیں اماں، داڑھی نہیں رکھ رہا، آج اتوار ہے، دیر سے اٹھا ہوں، اس لیے آج شیو نہیں کی۔ وہ ان کی بات پر محظوظ ہوا۔ دیر سے کیوں اٹھے؟ بیٹا دیر سے نہ اٹھا کرو، صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھا کرو، چہرے پر رونق آتی ہے، اس لیے تو تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ صبح نماز پڑھ کر بندہ قرآن پڑھے، پھر سیر کو چلا جائے، صبح بھی ٹھیک رہتی ہے اور اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نماز پڑھ کر سویا تھا، صرف اتوار والے دن ہی دیر تک سوتا ہوں، ورنہ روزانہ صبح وہی کرتا ہوں جو آپ کہتی ہیں۔ وہ اس کی وضاحت پر خوش ہو گئی تھیں۔ بہت اچھی بات ہے، اسی لیے تو تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، رونق نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں ایک بار پھر تبدیلی کی۔ آپ کیا لیں گی؟ وہ اپنے چہرے پر کوئی تبصرہ نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے موضوع بدلا۔ ناشتہ کریں گی؟ نہیں، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، صبح 6-7 بجے میں ناشتہ کر لیتی ہوں، 11-11:30 بجے تو دوپہر کا کھانا بھی کھا لیتی ہوں۔ انہوں نے اپنے معمولات سے آگاہ کیا۔ تو پھر دوپہر کا کھانا کھا لیں، 10:30 تو ہو ہی رہے ہیں۔ نہیں ابھی مجھے بھوک نہیں لگی، تم میرے پاس آ کر بیٹھو، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ ان کے انکار کے باوجود کچن میں آ گیا۔ پورے 6 ماہ سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم نے ایک بار بھی شکل نہیں دکھائی، حالانکہ وعدہ کیا تھا تم نے۔ اسے کچن میں ان کی آواز سنائی دی۔ میں بہت مصروف تھا اماں جی، اس نے اپنے لیے چائے تیار کرتے ہوئے کہا۔ لو، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ ارے بچے، مصروف تو وہ ہوتے ہیں جن کے بیوی بچے ہوتے ہیں۔ نہ تم نے گھر بسایا، نہ تم گھر والوں کے ساتھ رہتے ہو، پھر بھی کہتے ہو مصروف تھا۔ وہ ٹوسٹر سے سلائس نکالتے ہوئے ان کی بات پر مسکرایا۔ اب یہی دیکھو، یہ تمہارے کرنے کے کام تو نہیں ہے۔ اور اسے چائے کی ٹرے لاتے ہوئے دیکھ کر خفگی سے بولی۔ میں تو کہتی ہوں یہ کام مرد کے کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ وہ کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے میز پر برتن رکھنے لگا۔ اب دیکھو، بیوی ہوتی تو یہ کام بیوی کرتی، مرد اچھا لگتا ہے ایسے کام کرتے ہوئے؟ آپ ٹھیک کہتی ہیں اماں جی، مگر اب مجبوری ہے، اب بیوی نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سالار نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ انہیں اس کی بات پر جھٹکا لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ارے بچے، دنیا لڑکیوں سے بھری پڑی ہے، تمہارے تو اپنے ماں باپ بھی ہیں، ان سے کہو تمہارا رشتہ طے کریں، یا تم چاہو تو میں کوشش کروں۔ سالار کو ایک دم صورتحال کی سنگینی کا احساس ہونے لگا۔ نہیں،
نہیں اماں جی، آپ چائے پئیں، میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے۔ جہاں تک گھر کے کاموں کا تعلق ہے تو وہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کر لیا کرتے تھے۔ لو، اب تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ میں تو تمہاری بات کر رہی ہوں۔ وہ کچھ گڑبڑا گئی۔ آپ یہ بسکٹ لیں اور کیک بھی۔ سالار نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ارے ہاں، جس کام کے لیے میں آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی۔ انہیں اچانک یاد آیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ انہوں نے کھول کر اندر سے کچھ تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تمہاری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے۔ سالار کو چائے پیتے ہوئے بے اختیار جھونکا لگا۔ میری بہن کی؟ اماں جی، میری بہن کی شادی تو 5 سال پہلے ہو گئی تھی، اس نے کچھ ہکا بکا ہوتے ہوئے بتایا۔ وہ اتنی دیر میں اپنے بیگ سے ایک کارڈ نکال چکی تھی۔ ارے میں اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں، آمنہ کی، تمہاری بہن ہی ہوئی نا؟ انہوں نے اس کے جملے پر افسوس کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے کارڈ تھمایا۔ سالار کو بے اختیار ہنسی آئی۔ کل تک وہ اسے اس کی بیوی بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی اور اب یکدم بہن بنا دیا۔ مگر اس کے باوجود سالار کو بے تحاشا اطمینان محسوس ہوا۔ کم از کم اب اسے ان سے یا ان کی بیٹی سے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ بہت مسرور ہو کر اس نے کارڈ پکڑ لیا۔ بہت مبارک ہو۔ کب ہو رہی ہے شادی؟ اس نے کارڈ کھولتے ہوئے کہا۔ اگلے ہفتے۔ چلے اماں جی، آپ کی فکر تو ختم ہو گئی۔ سالار نے میری کی بجائے آپ کی کا الفاظ استعمال کیا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا۔ میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، پھر میں بھی اپنی بیٹوں کے پاس انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سالار نے کارڈ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی۔ یہ کارڈ تمہیں دینے خاص طور پر آئی ہوں میں۔ اس بار کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، تمہیں شادی پر آنا ہے، بھائی بن کر رخصت کرنا ہے بہن کو۔ سالار نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے چائے کا کپ لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ضرور آؤں گا۔ وہ کپ نیچے رکھ کر سلائس پر مکھن لگانے لگا۔ یہ فرقان کا کارڈ بھی لے کر آئی ہوں میں، اس کو بھی دینے جانا ہے۔ انہیں اب فرقان کی یاد ستانے لگی تھی۔ فرقان کو تو آج بھابھی کے ساتھ اپنے سسرال جانا تھا، اب تک تو نکل چکا ہوگا۔ آپ مجھے دے دیں، میں اسے دے دوں گا، سالار نے کہا۔ تم اگر بھول گئے تو؟ وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ میں نہیں بھولوں گا۔ اچھا، میں فون پر اس سے آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ وہ یکدم خوش ہو گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم فون پر اس سے میری بات کروا دو۔ سالار اٹھ کر فون اسی میز پر لے آیا۔ فرقان کا موبائل نمبر ڈائل کر کے اس نے اسپیکر آن کر دیا اور خود ناشتہ کرنے لگا۔ فرقان، سیدہ اماں آئی ہوئی ہیں میرے پاس۔ فرقان کے کال ریسیو کرنے پر اس نے بتایا۔ ان سے بات کرو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب فرقان اور سیدہ اماں کے درمیان بات ہو رہی تھی۔ 10 منٹ بعد جب وہ گفتگو ختم کر چکیں تو سالار ناشتہ کر چکا تھا۔ برتن کچن میں رکھتے ہوئے اسے خیال آیا، آئی کس کے ساتھ تھیں آپ؟ وہ باہر نکل آیا۔ اپنے بیٹے کے ساتھ، سیدہ اماں نے اطمینان سے کہا۔ اچھا، بیٹا آ گیا آپ کا؟ چھوٹا والا یا بڑا والا؟ سالار نے دلچسپی لی۔ میں ساتھ والوں کے راشد کی بات کر رہی ہوں، سیدہ اماں نے بے اختیار برا مانا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سیدہ اماں کے لیے ہر لڑکا اپنا بیٹا اور ہر لڑکی اپنی بیٹی تھی۔ وہ بڑے آرام سے رشتے گھڑ لیتی تھی۔ تو وہ کہاں ہے؟ سالار نے پوچھا۔ وہ چلا گیا، موٹر سائیکل پر آئی ہوں اس کے ساتھ۔ اندھیری کی رفتار سے چلائی ہے اس نے۔ 9 بجے بیٹھی ہوں، پورے 10:30 بجے ادھر پہنچا دیا اس نے۔ میری ایک نہیں سنی اس نے۔ سارا رستہ بار بار یہی کہتا رہا کہ آہستہ چلا رہا ہوں۔ یہاں اتارتے وقت کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ موٹر سائیکل پر میرا آخری سفر تھا، دوبارہ کہیں لے کر جانا ہوا تو پیدل لے کر جاؤں گا آپ کو۔ سالار کو ہنسی آئی۔ آدھے گھنٹے میں طے ہونے والے راستے کو 1.5 گھنٹے میں طے کرنے والے کی جھنجھلاہٹ کا اندازہ وہ کر سکتا تھا۔ بوڑھوں کے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام تھا۔ یہ وہ سیدہ اماں کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات میں ہی جان گیا تھا۔ تو واپس کیسے جائیں گی آپ؟ راشد لینے آئے گا آپ کو؟ ہاں، اس نے کہا تو ہے کہ میچ ختم ہونے کے بعد وہ لینے آ جائے گا، اب دیکھو کب آتا ہے۔ وہ اسے ایک بار پھر اپنی بیٹی اور اس کے ہونے والے سسرال کے بارے میں اطلاعات پہنچانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑی فرما برداری سے سنتا رہا۔ اس قسم کی معلومات سے اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ مگر سیدہ اماں اب اس کے ساتھ بینکنگ کے بارے میں تو گفتگو نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کی باتیں رتی بھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، مگر وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ ہر بات سمجھ رہا ہے۔ دوپہر کا کھانا اس نے ان کے ساتھ کھایا۔ اس نے ان کے سامنے فریزر سے کچھ نکال کر گرم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر شادی کے فوائد اور ضرورت پر لیکچر نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ریسٹورنٹ فون کیا
اور لنچ آرڈر کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد کھانا آ گیا۔ کھانے کے وقت تک راشد نہیں آیا تو سالار نے ان کی تشویش کو کم کرنے کے لیے کہا، میں گاڑی پر چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ وہ فوراً تیار ہو گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس طرح تم میرا گھر بھی دیکھ لو گے۔ اماں جی میں آپ کا گھر جانتا ہوں۔ سالار نے گاڑی کی چابی تلاش کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس گلی میں تھا جہاں سیدہ اماں کا گھر تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر انہیں اندر گلی میں ان کے دروازے تک چھوڑ گیا۔ انہوں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ رد کر دیا۔ آج نہیں، آج بہت کام ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر پچھتایا۔ بچے اسی لیے کہتی ہوں شادی کر لو، بیوی ہوگی تو خود سارے کام دیکھے گی، تم کہیں آ جا سکو گے۔ یہ کوئی زندگی ہوئی بھلا کہ چھٹی والے دن بھی گھر کے کام لے کر بیٹھے رہو گے؟ انہوں نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب میں جاؤں؟ اس نے کمال فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ، مگر یاد رکھنا شادی پر ضرور آنا ہے۔ فرقان سے بھی ایک بار پھر کہہ دینا کہ وہ بھی آئے، اور اس کی کارڈ اس کو ضرور پہنچا دینا۔ سالار نے ان کے دروازے پر لگی ہوئی ڈور بیل بجائی اور خدا حافظ کہتے ہوئے پلٹ گیا۔ اپنے پیچھے اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ سیدہ اماں اب اپنی بیٹی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر کیا پروگرام ہے، چلو گے؟ فرقان نے اگلے دن شام کو اس سے کارڈ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو اس ویکنڈ پر کراچی جا رہا ہوں، IBA کی ایک سیمینار کے لیے۔ اتوار کو میری واپسی ہوگی اور واپس آ کر بس سوؤں گا، نتھنگ ایلس۔ تم چلے جانا، میں لفافہ دے دوں گا، وہ تم میری طرف سے معذرت کرتے ہوئے دے دینا، سالار نے کہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے سالار، وہ خود کارڈ دینے تمہیں آئی ہیں، اتنی محبت سے بلایا ہے۔ فرقان نے کہا، جانتا ہوں لیکن میں ادھر جا کر وقت ضائع نہیں کر سکتا، ہم بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر آ جائیں گے۔ فرقان، میری واپسی کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں اتوار کو آ ہی نہ سکوں یا اتوار کی رات کو آؤں۔ بہت فضول آدمی ہو تم، وہ بڑی مایوسی سے بولا۔ کچھ نہیں ہوگا، میرے نہ جانے سے ان کی بیٹی کی شادی تو نہیں رک جائے گی، ہو سکتا ہے انہیں پہلے ہی میرے نہ آنے کا اندازہ ہو، اور ویسے بھی فرقان، تم اور میں کوئی اتنے اہم مہمان نہیں ہیں، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ بہرحال میں اور میری بیوی تو جائیں گے، چاہے ہم کم اہم مہمان ہی کیوں نہ ہوں، فرقان نے ناراضگی سے کہا۔ میں نے کب روکا ہے، ضرور جاؤ، تمہیں جانا بھی چاہیے، سیدہ اماں کے ساتھ تمہاری مجھ سے زیادہ بے تکلفی اور دوستی ہے، سالار نے کہا۔ مگر سیدہ اماں کو میری بجائے تمہارا زیادہ خیال ہے، فرقان نے جتایا۔ وہ مروت ہوتی ہے، سالار نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لیے بغیر کہا۔ جو بھی ہوتا ہے، بہرحال تمہارا خیال تو ہوتا ہے انہیں، چلو اور کچھ نہیں تو ڈاکٹر سبط علی کی عزیزہ سمجھ کر ہی تم ان کے ہاں چلے جاؤ۔ فرقان نے ایک اور حربہ آزمایا۔ ڈاکٹر صاحب تو خود یہاں نہیں ہیں، وہ تو خود شادی میں شرکت نہیں کر رہے، اور اگر وہ یہاں ہوتے بھی تو کم از کم مجھے تمہاری طرح مجبور نہیں کرتے۔ اچھا میں بھی نہیں کرتا تمہیں مجبور، نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ، فرقان نے کہا۔ سالار ایک بار پھر لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ وہ ایک سرسبز وسیع سبزہ تھا جہاں وہ دونوں موجود تھے۔ وسیع کھلے سبزہ میں درخت تھے مگر زیادہ بلند نہیں، خوبصورت پھولدار جھاڑیاں تھیں، چاروں طرف خاموشی تھی۔ وہ دونوں کسی درخت کے سائے میں بیٹھنے کی بجائے ایک پھولدار جھاڑی کے قریب دھوپ میں بیٹھے تھے۔ امامہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی اور وہ گھاس پر چٹ لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ان دونوں کے جوتے کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے تھے۔ امامہ نے اس بار خوبصورت سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ امامہ اس سے کچھ کہتے ہوئے دور کسی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے اس کی چادر کے ایک پلو سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، یوں جیسے دھوپ کی شعاؤں سے آنکھوں کو بچانا چاہتا ہو۔ اس کی چادر نے اسے عجیب سا سکون اور سرشاری دی تھی۔ امامہ نے چادر کے سرے کو اس کے چہرے سے ہٹانے یا کھینچنے کی کوشش نہیں کی۔ دھوپ اس کے جسم کو تراوٹ پہنچا رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنے چہرے پر موجود چادر کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ نیند اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ سالار نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ کسی چیز نے اس کی نیند کو توڑ دیا۔ وہ آنکھیں کھولے کچھ دیر بے یقینی سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا رہا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ ایک اور خواب، ایک اور ایلیوژن۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور تب اس کو اس موبائل فون کی آواز نے متوجہ کیا
جو مسلسل اس کے سرہانے بج رہا تھا۔ یہ فون ہی تھا جو اسے اس خواب سے باہر لے آیا تھا۔ جھنجھلاہٹ کے عالم میں لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل اٹھایا۔ دوسری طرف فرقان تھا،